شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بہلول بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص نے دامن پکڑ لیا۔ بہلول نے اس کی طرف دیکھا، کیا بات ہے بھائی، مجھے کیوں روکا ہے؟ وہ پریشانی سے بولا، جناب شیخ بہلول، خدا کے لیے میری مدد کیجیے ورنہ میں بھی موت مارا جاؤں گا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ بہلول نے پوچھا۔ بس خیریت ہی تو نہیں ہے، میری اس زبان نے آج مجھے مروا دیا ہے۔ میں نے اپنی موت کا سامان خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ وہ تعصب سے کہنے لگا، بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا ہے؟ بہلول نے استفسار کیا۔ کیا بتاؤ جناب، اپنی حماقت کا حال اپنی زبان سے کس طرح کہوں؟ دراصل ہوا یوں کہ حاکم کوفہ کی خدمت میں کسی نے ایک بے حد خوبصورت گدھا پیش کیا۔ سب لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ بہت اعلیٰ نسل کا گدھا ہے، کوئی کہتا تھا کہ اسے خوب سودا گیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ بہت چاق و چوبند اور مستعد ہے۔ میرے منہ سے کہیں نکل گیا کہ یہ گدھا تو اتنا دانش مند ہے کہ اسے پڑھایا جا سکتا ہے۔ بس میرا اتنا کہنا تھا کہ حاکم کوفہ نے میری بات پکڑ لی۔ میرے مخالفوں نے اسے اور ہوا دی، یہاں تک کہ حاکم کوفہ نے مجھے حکم دے دیا کہ میں گدھے کو پھڑاؤں اور اپنا قول سچ کر کے دکھاؤں۔ اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو مجھے انعام و اکرام دیا جائے گا، اور اگر میں کامیاب نہ ہوا تو میری گردن مار دی جائے گی۔ میں سخت مصیبت میں ہوں بھائی بہلول، میری جان پر بنی ہے، خدا کے لیے کوئی صورت پیدا کرو کہ میں بچ جاؤں۔ بہلول بولا، بھائی غم نہ کر، میں تجھے ایک ترکیب بتا دوں گا، آگے جو اللہ کو منظور۔ مقررہ مدت بعد حاکم کوفہ نے اسے طلب کیا۔ وہ گدھے کو لے کر اس کے دربار میں پہنچا۔ سارا دربار بھرا ہوا تھا اور لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے کہ پڑھا لکھا گدھا کیوں کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس شخص نے گدھے کے سامنے کتاب رکھی۔ گدھا صفحے الٹنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ تمام صفحے الٹ گیا، اور جب کتاب بند کر چکا تو اس نے زور سے پکارا، ڈنچو ڈنچو ڈنچو۔ حاضرین اور حاکم حیران رہ گئے۔ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ گدھا تمام کتاب پڑھ چکا ہے اور اپنی زبان میں اس کا اعلان کر رہا ہے۔ حاکم نے اس شخص کو بھاری انعام و اکرام دیا۔ وہ شخص خوش خوش واپس آیا اور بہلول کی خدمت میں پہنچا۔ جناب شیخ بہلول، یہ انعام و اکرام یہ سب آپ کا حق ہے۔ اگر آپ مجھے وہ ترکیب نہ بتاتے تو میں اپنی جان سے بھی جاتا۔ قریب ہی کھڑا ہوا ایک شخص بولا، وہ ترکیب کیا ہے جس نے گدھے کو ساری کتاب پڑھوا دی؟ وہ شخص ہنس اور بولا، اب تو میری جان بچ گئی ہے، سوائے اس ترکیب کو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ جس کو بھی اپنے گدھے کو پڑھوانا ہو وہ اس طریقے سے پڑھوائے۔ ہاں بھائی بتاؤ، دوسرا شخص پوچھنے لگا۔ سنو بھائی، وہ کتاب جو گدھے کو پڑھانی ہو اس کے درمیان جو رکھ دو۔ گدھے کو دن بھر بھوکا رکھو اور شام کو وہی کتاب اس کے سامنے رکھ دو۔ بھوکا گدھا کتاب کے صفحے الٹا جائے گا اور جو گاتا جائے گا۔ اس طرح 8-10 دن یہ عمل دہراؤ گے تو گدھا اس کا عادی ہو جائے گا کہ اس کی خوراک کتاب کے صفحوں کے درمیان ہے۔ اب جس وقت بھی گدھے سے کتاب پڑھوانے کا مظاہرہ کروانا ہو تو اس سے بھوکا رکھو اور کتاب کے درمیان جو بھی نہ رکھو۔ اب گدھا یہی سمجھے گا کہ صفحوں کے درمیان جو رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بھوک سے بے تاب ہو کر صفحے الٹا جائے گا۔ آخری صفحے تک جب اسے جو نہیں ملیں گے تو وہ ڈنچو ڈنچو کر کے اعلان